بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات، ایک مرتبہ پھر ایک نئے تجربے اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ میرا قرآن کریم رات کو پائے تکمیل کو پہنچا۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، آپ نے تراویح کے اندر اگر قرآن کریم سنا لیا ہے نا، بہت زیادہ مبارک ہے آپ کو بکر حیات کی طرف سے۔ بہت زیادہ مبارک کا لفظ بہت چھوٹا ہے اور ہمیں یاد ہی یہی کروایا گیا ہے۔ اس سے کوئی بڑا لفظ ہوتا تو آپ کے لیے میں وہ بولتا۔ اور جو لوگ نہیں سنا سکے، بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کیا آپ نے، بہت سستی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سستی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پورا سال ہم باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے، ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ پورا مہینہ کب ہوتا ہے؟ 20-22 دن ہوتے ہیں، 25 دن ہوتے ہیں، کتنے دو ڈھائی ہفتے 3 ہفتوں میں تقریباً ہر حافظ ختم کر لیتا ہے آرام سے۔ تو پورے سال کا کفارہ ہم نے ان دنوں میں ادا کرنا ہوتا ہے، ان میں بھی ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بوجھ پہلے ہی بہت تھا کہ ہم پورا سال نہیں پڑھتے، پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے، منزل کمزور ہے، منزل کچی ہے۔ تو اب آپ کو مبارک دوں یا کیا کروں کہ ایک بہت بڑا پتھر آپ اپنی گردن پہ اور رکھ چکے ہیں۔ 1 سال اور آپ کی زندگی سے سلپ ہو گیا اور آپ قرآن نہیں سنا سکے۔ اب اپنے آپ کو اس بات سے مطمئن کریں کہ انشاءاللہ میں آئندہ سال نہیں جانے دوں گا۔ کس نے دیکھا آئندہ سال؟ آئندہ سال کب آئے گا؟ کون ہوگا کون نہیں ہوگا؟ کون دیکھے گا؟ یہ زندگی کی بھاریں۔ اور عجیب سی بات آپ کو میں بتاؤں، میرے تجربے سے یہ بات اس سال گزری ہے، اور شاید آپ میری بات سے اکتفا کریں یا نہ کریں، برل بات پہنچانا آپ لوگوں تک لازمی ہے۔ میری بات کو ذرا ذہن سے سوچیے گا ضرور۔ میں نے پہلا قرآن 2004 میں سنایا تھا۔ آج اپنی زندگی کا اس سال کا آخری قرآن میں نے ابھی رمضان میں سنایا۔ یہ تقریباً کوئی 22-23 سال بنتے ہیں، 22 سال بنتے ہیں۔ یہ 22واں قرآن تھا۔ ایک قرآن درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 10 سپارے سنائے تھے، تراویح پڑھا کے آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ پورا رمضان چارپائی پہ گزرا۔ بس وہ نکال دے تو 21 قرآن میں اس سال سنا چکا ہوں۔ جو پہلا قرآن سنایا تھا نا میں نے، اتنا ماحول تھا قرآن کریم سنانے کا رمضان میں، اتنا ماحول، گھروں میں کیا، مسجدوں میں کیا، ہر جگہ ایک ماحول تھا۔ ٹھیک ہے، پورے عالم کے 4 سو جب نظر گھماتے تھے نا، پتہ چلتا تھا کہ رمضان ہے۔ اس کی بنسبت جو اس دفعہ رمضان گزرا ہے، 1 کروڑ درجے فرق ہے۔ اتنا فرق آ چکا ہے۔ پڑھنے والوں نے شوق کے ساتھ پڑھا کوئی نہیں، سننے والوں نے شوق کے ساتھ سنا کوئی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ حفاظ اکرام کی کثیر تعداد مصلی چھوڑ گئی ہے؟ کیوں؟ کوئی نہ کوئی، ہر ایک نے اپنا بہانہ بنایا، مجھے منزل یاد نہیں ہے، اس دفعہ ریسٹ کرتے ہیں، اس دفعہ طبیعت نہیں ہے، اس دفعہ یہ نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی طبیعت مطمئن کر کے مصلی چھوڑ دیا۔ کثیر تعداد میں حفاظ اکرام جو میرے جاننے والے ہیں مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ جس سے پوچھا آگے سے نئی فلسفے ہر ایک نے بیان کیے ہیں۔ اس بات سے میں نے اندازہ لگایا۔ اور دیکھیں 2004 میں جب قرآن سنایا تھا، اس کے بعد 2015 تک آپ کر لیں، شیخ سعود الشریم 10 تراویح حرم میں پڑھاتے تھے، شیخ السدیس 10 تراویح حرم میں پڑھاتے تھے، 20 تراویح۔ میں 8 تراویح 20 تراویح بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ماحول کی۔ ٹھیک ہے، تو رات کو آدھی رات تک ہم ان لوگوں کو سنتے تھے۔ تو اب دیکھیں حرم میں بھی 10 تراویح ہو گئی ہیں۔ اس دفعہ جو ائمہ حرمین نے قرآن سنایا ہے نا، جگہ کا تقدس اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ کس بندے کو ان جگہوں سے محبت نہیں ہے؟ ہم تو محبت سے بھی بہت آگے درجے تک عشق کرتے ہیں ان جگہوں سے۔ لیکن اس دفعہ جو میں نے حرم کی تراویح بھی سنی ہے نا، میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے مزہ نہیں آیا۔
مسجد نبی کی تراویح بھی سنی ہے، پہلے کوئی سال ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں مسلسل نہ سن سکتا تھا، کوئی سال نہیں تھا۔ رات کو سارے گھر والے سو جاتے تھے، میں رات کو پوری تراویح حرم کی سن کے سوتا تھا۔ اس دفعہ میں ان کا ایک رکوع نہیں سن سکا، پتہ نہیں کیا تھا، کوئی سمجھ نہیں آئی، وہ مزہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں انہوں نے جذبات سے پڑھا نہیں یا وہ پڑھنے والے لوگ ہی نہیں رہے، واللہ عالم کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جس مسجد میں گیا حافظ صاحب وہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں، اور سچ پوچھے تو اس دفعہ میں نے بھی قرآن سنایا، بھرپور دل سے سنایا۔ آخری تراویحوں میں تقریباً کوئی 15 رمضان کے بعد جا کے آہستہ آہستہ مجھے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے بندے مصلی پہ کھڑا ہے، کوئی تھوڑا سا ہوش حواس کے ساتھ کھڑا ہو، دل کے ساتھ کوئی پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نمازی سارے رات کو کہہ رہے تھے قاری صاحب وہ مزہ آیا، قاری صاحب بہت پیارا پڑھا آپ نے، وہ چوم رہے تھے مجھے رات کو۔ یہ ان کی قرآن کے ساتھ محبت ہے، ہماری شکلیں اتنی اچھی نہیں ہیں، یقین جانیں، قرآن کے ساتھ ان لوگوں کی محبت ہے۔ ویسے میرا اس سال کا تجربہ ہے، اس سال کے رمضان میں اور آج سے 5-6 سال 10 سال 15-20 سال کے پہلے کے رمضان میں فرق آیا ہے۔ اب اس سے میں نے خلاصہ کیا نکالا کہ آئندہ سالوں میں جو رمضان آ رہے ہیں نا، بہت فرق آئے گا۔ پڑھنے والوں کے اندازوں میں نئے اندازوں سے پڑھیں گے، لیکن نورانیت نہیں ہوگی آوازوں میں، وہ چاشنی نہیں ہوگی آواز میں کہ سننے والے پیچھے بلک بلک کے رو رہے ہوں، سننے والوں کو پتہ نہ چلے آیات میں ہو کیا رہا ہے، لیکن ان کے دماغ جام کر دینے والی آوازیں ہوں۔ وہ چیز اس سال نظر نہیں آئی، واللہ عالم۔ ویسے اس سے مجھے ایک چیز اور بھی یاد آئی، نبی علیہ السلام کے زمانے کی جو صدی تھی نا، اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ایک صدی گزری تھی، اس کے بعد وہ آخری رات تھی اس صدی کے ختم ہونے کی۔ 2 بزرگ ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے، 2 بزرگ۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ یار یہ میرے کچھ پیسے ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، میں ابھی آتا ہوں اور آپ سے میں لے لیتا ہوں۔ تو وہ جیسے ہی تھوڑے سے آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ میں پیسے لے کے بھاگ نہ جاؤں، اتنے زیادہ پیسے ہیں دوبارہ میں زندگی میں کب کما سکوں گا، لے کے بھاگ جاتا ہوں، وہ مجھے کون سا دیکھ رہا ہے۔ اتنی دیر میں وہ آ گئے واپس۔ جیسے واپس آئے تو اس بزرگ نے اظہار کیا کہ حضرت ہماری زندگی گزر گئی اللہ کو یاد کرتے کرتے، ان پیسوں کی خاطر یہ میرے دل میں اس قسم کے خیالات آ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، اللہ کے نبی سے جتنا زمانہ دور ہوگا نا، اتنے ہی لوگ گناہوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ آج اللہ کے نبی کا جو زمانہ تھا اس کو 1 صدی ہوئے، تقریباً آج کی رات کا جو وقت تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی کہ جس وقت میں آپ کے پاس موجود تھا، پیسے لے کے گیا تھا، اس وقت کچھ وقت باقی تھا، لیکن جب میں یہاں سے اس طرف گیا نا اور واپس آنے تک وہ 1 صدی کا وقت جو تھا وہ مکمل ہوا۔ تو اب اللہ کے نبی سے جب 1 صدی ہم پیچھے ہوئے نا، تو دیکھ لیں کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اللہ کے نبی کے زمانے سے بھی کتنے دور ہو چکے ہیں، قرآن کو نازل ہوئے بھی بہت بڑا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب آہستہ آہستہ قرب قیامت کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو میرے خیال میں قرآن کے اوپر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، نہ آنکھوں پہ کنٹرول ہے، نہ خیالات پہ کنٹرول ہے۔ تو سال میں ایک بار ہم لوگوں نے سنانا ہوتا ہے، اس میں بھی کتنا ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے جن لوگوں نے قرآن نہیں سنایا، آپ کے ساتھ تھے 20-25 دن ہم اگر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، میری جتنی ٹانگیں پہلی تھی نا اتنی ہی اب بھی ہیں، میں زبان آپ کو نکال کے دکھا نہیں سکتا کہ جتنی پہلی تھی اتنی اب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ روزانہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ ٹانگیں پتلی ہوئی ہیں اور نہ زبان گھس کے چھوٹی ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ میرا پورے سال کا کفارہ ادا ہو گیا ہے، دل بڑا مطمئن ہے کہ زندگی میں الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہوش و حواس کے ساتھ اللہ نے اپنے گھروں کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ مجھے بھی بنایا۔ تو اس سال یہ میرا تجربہ رہا، آپ بھی اپنے تجربات کے بارے میں لازمی کمنٹ کے ذریعے سے آگاہ کیجئے۔ لوگ آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن سنا چکے ہیں حفاظ اکرام
سنا رہے ہیں، آپ سب کے ختم قریب ہیں، آپ کو میری طرف سے بہت زیادہ احتراماً بہت زیادہ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے پورے سال کا یقیناً کفارہ ادا کر دیا ہے، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ ایک حافظ کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ قرآن کریم تراویح میں سنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے، اور جو ایام باقی رہ چکے ہیں یا جن کے ابھی تک ختم نہیں ہوئے، ابو بکر حیات کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ لازمی مجھے کومنٹ کے ذریعے سے بتائیے گا کہ میرے ان تجربات سے آپ کو اس سال کا رمضان کیسا محسوس ہوا۔ انتظار بھی کروں گا، پڑھوں گا بھی صحیح اور جواب بھی دوں گا۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔